باتیں چھوڑو، اب آپ ماں کو بلاتے ہیں، لفظ اماں میں ادب ہے یا نہیں؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں تو اب بتاؤ، جس کو اللہ کا محبوب بھی ادب سے بلائے، ہمیں کیسے بلانا ہے؟ یہ میری پہلی جنگ ہے ممبر پہ آنے والی، اسی لگی لپٹی گل نہیں کرنی، نہ خوش آمدہ کرنی ہے، تو خیرات نہیں منگنا ہے، سردار کا کم کرنا ہے، اور یہ میرے مالک نے کم لیا ہے، وگرنہ میری تے کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کچھ نہیں، کچھ سمجھ آئیے؟ پھر یہ بی بی پاک کے ایام میں کم از کم وہ ماننے والے تو اس بی بی کا نام ادب سے تلاوت کرو۔ مجھے نہیں پتا آزاداری ہو رہی ہے یا بے ادبی ہو رہی ہے، کہوں یہ بات یا نہ کہوں؟ یہ ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم سے عیسائی نے کہا تھا کہ قرآن میں ہماری بی بی کے نام کی صورت ہے، تمہاری بی بی کا نام کدھر ہے؟ بزرگوں سن رہے، تو جو اس بزرگوار نے جواب دیا تھا کمال کا، انہوں نے فرمایا کبھی بادشاہوں کے دربار میں جاتا ہے، اس وقت بادشاہ تھی نا، اس نے کہا ہاں، تو کہا ہے کبھی سنا ہے دربار میں کنیزوں کے نام لیے جاتے ہیں، ملکہ کا نام نہیں؟ تو چھوڑو یار ضد کو، پہلے نہیں پتا تھا، میں خود کہہ رہا ہوں نہیں پتا تھا، بس 25 سال سے مالک نے کرم کیا، یہ شعور ملا ہے، تو اب پچھلی روش چھوڑ کے آگے عمل کرنا چاہیے، بولو تو صحیح۔ اب میں آپ سے یہ امید رکھ سکتا ہوں کہ کم از کم آپ اپنی مجالس میں ان شہزادیوں کو ادب سے بلائیں، وہ ایسے تو نہ بلاؤ جیسے شمر بلاتا رہا، کوئی پتہ تو چلے کہ شام والے نہیں ماننے والے ہونا چاہیے یا نہیں؟ عمل کس نے کرنا ہے؟ ماشاءاللہ، چلو بہرحال میں نے کہہ دیا ہے، مفکر نہ بنے آجے انجی پہ جلدی، کسی نے پھر بھی کوئی تنگی تکلیف ہے تو میرے نہ بیٹھ کے گل کرنا، میں کچھ سمجھا سکوں، اور اس میں بھی کوئی گروپوں والی بات ہے یار، چلو اپنے گھروں میں یہ رواج دو، اپنے بچوں کو سمجھاؤ، میں بات لمبی ہو جائے گی، اگر آپ میری یہ درد دل محسوس کر کے کچھ رحم کریں، یہی وجہ ہے میں نہیں جاتا، یہی میرا جرم ہے، میں وہیں جاتا ہوں جہاں میں نے ایسا شعور دیا ہے کہ پھر وہ ادب سے ہی ذکر سنتی ہے، یہ اور میں کسی کو قرضہ لے کے تے نہیں نہ نسیا، تو نہ مینوں یہ پڑھنا نہیں آتا، انجے ہی ہوتا ہے، میریاں ٹیپاں چلا چلا کے بندے ٹھگ دے پھرتے، وہ سردار دا یہ بھی کرن خیرات ہے، میں آخنا نیرا پیسیاں واسطے جاواں تے جے تسی میرا کوئی پیار کرو دل لاؤ تو میری تے اتنے زندگی بچپن تو گزری، کوئی میرا بھی حق ہے تھوڑے تے تو کوئی نہیں، ہویا بڈھے بننے تے منڈیاں نوں دس دیا جی۔ لو جی، شام میں شہزادی کو کیسے بلایا جاتا ہے آج بھی؟
صحیح آگے نام لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، نہ لیتے نہیں، سلام اللہ آپ کہہ رہے ہیں، ادھر نہیں کہتے، نام لیتے ہیں، نام لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ قوم چلے جاؤ، ادھر کیوں نہیں نام لیتے؟ اصل ہے سب اسی اس ظلم وچ شریک ہاں، تھلڑے تے ممبر والے، سانو اے بندے پٹے لانا تے ساڈے ریٹ نہیں بدلے، تے تسی بھی رونا ادوں میں جدوں پاکاں دی چنگی توئی نہیں کرے، سمجھ آ رہی ہے میری گل دی؟ تے اس وجہ تو یہ ساری گڑبڑ پیدا ہو گئی ہے، ایسے وجہ تو ہو گئی جی، وگرنہ پہلے پڑھن والے پڑھتے سن، بڑے ادب نہ پڑھتے سن، یہ اگوں پھر جوں جو تساں ریٹ ودھائے نے نا، انہاں دے ودھائی تاں نے، انہاں اور پائیے پھر کڑ کڑ کے گسٹیاں نے، تے ہن اینوں پیچھاں لیاونا یہ کسے پاکاں نے کرم ہی کیتے آوے تے ہو سکدا ہے، وگرنہ بہت اگے لگ گئے۔ یہ میرا جائز مطالبہ ہے یا ناجائز؟ شام بے ادبوں کا شہر تھا، قوم مومنوں کا شہر، ٹھیک ہے نا جی، قوم میں مومن تھے، حالانکہ علماء بھی تھے اور بی بی کو معصومہ بھی نہیں مانتے، معصوم 14 ہی مانتے ہیں۔ اب کچھ شعور آیا ہے تو کچھ پڑھے لکھے آگے بڑھے ہیں، لیکن جو وہ سٹائل کے ہیں وہ آج بھی نہیں مانتے، لیکن بے بس ہو گئے ہیں، روک نہیں سکتے، سمجھ آ گئی میری بات؟ معصوم مانتے بھی نہیں، معصومہ کو کہیں فراڈیے اپنی غلطی نو تسلیم کرن دی ضرورت نہیں، بزدل ہے وہ آندے نے جی تعارف کیویں ہوئے گا، سرکار کی کتنی شہزادیاں ہیں، باب الحوائج 7ویں شہنشاہ پاک کی 16 مشہور، اب 16 ہیں، معصومہ قم کہو پتہ نہیں چل جاتا کس شہزادی کا نام نہیں چلتا، اس کا مطلب ہے انہوں نے یہ رواج دیا نا شہزادی کی پہچان کے لیے۔ وہ مومنوں کا شہر تھا، شام بے ادبوں کا شہر تھا، وہاں نام بلاتے ہیں، یہاں بی بی کا لقب بلاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قدیم شیعت میں چلن تھا اس گھر کی شہزادیوں کو القاب سے بلایا، چلو مولا توفیق دے وے یہ دیتے، میں کہہ رہے ہیں نا کہ اپنے باپ کی ماں ہے، تو چلو باقی تو وہ بڑے عرفانی مطالب ہیں، تو پھر کم از کم جس طرح آپ اپنی ماں کو بلاتے ہیں اتنے ادب سے تو شہزادی کو بلا دو، کیوں جناب؟ کچھ اس پہ غور کرنا چاہیے کہ دیکھیں یہ ذاکر صاحب انہیں احساس ہو گیا تھا، میں نے ان کے لیے دعا بھی کی، انہیں احساس ہو گیا تھا، میں سمجھ رہا تھا، عالیہ کہا ہے نا انہوں نے، یہ عالیہ بی بی ام المصائب کا لقب مصائب میں یہ کسی بزرگوار نے شروع کیا تھا، اور وہ کچھی میں سب اسی نام سے بولتے ہیں، تو کسی نے محنت کی نا وہ سارے سننے والے جان جاتے ہیں۔ دیکھو نا بی بی پاک کا انہوں نے بھی تعارف کرایا ہے کہ اس کی ماں یہ ہے، مصائب بھی ہے، ادب بھی ہے، نہیں سمجھ آئی میری بات کی؟ تو لہذا میں کہتا ہوں کہ بس یہ رسم و رواج یہ وہ اس سے ذرا نکل کے
کوئی ادب کی دنیا میں بھی ہے نا. سلمان ادب سے بنا ہے. تو سمجھ آئیے میری بات. تو لہذا آپ اس پہ کچھ غور کریں. حق تو نہیں گئے؟ پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا تھا، بات کدھر چلی گئی. یہ حدیث قصہ مجالس میں تلاوت. ٹھیک ہے جی. میری پہلی گزارش ہے کہ جہاں حدیث قصہ پڑھی جائے، یہ جتنے معزز باہر کھڑے رہتے ہیں نا، یہ بڑا گھاٹے کا سودا کرتے ہیں. ان کو مجلس میں آ کے بیٹھنا چاہیے. اور کئی مولوی صاحب دعا کرے آجے، کئی پیر صاحب منو ہے مسئلہ دعا کرے آجے، ادھر دعائیں کراتے رہتے ہیں. کچھ ویسے ہی گپ شپ لگاتے رہتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی پڑھنے والا کھڑا ہوگا تو پھر جائیں گے. ایسے ہی ہے نا. اور حدیث قصہ مقامی بندہ پڑھتا ہے، کہتے ہیں انہوں کی سننا ہے. وہ بے وقوفو، تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. حدیث قصہ سے بڑا قصیدہ کون پڑھے گا؟ وہ یہ تو قصیدہ ہی وہ ہے جو اللہ نے ان کا پڑھا ہے. نہیں سمجھ آ. اور اسی لیے پڑھا ہے کہ قصیدے پڑھنے والوں پہ فتوے نہ لگائے جائیں. اور اسی لیے پڑھا ہے بزم ملائکہ میں کہ کوئی یہ نہ بھونکتا رہے کہ قصیدے نو پڑھ سن دے. جو ہے یہ نہیں کسی چھڑ کے نہیں ہے قصیدے سننا. ہاں اور چھڑ گئے ہو کہ سن دے ہو؟ چھڑیا گے نا قصیدے سننا. جو قصیدے سننا چھوڑ گیا نا، نہ اس کی کوئی عزت بچے گی، کچھ نہیں بچے گا. یہی حدیث قصہ ہے. اچھا چلو ایک بات تو یہ ہو گئی. پھر جی کوئی دم کردے ہوندے نے پہ بہ کے. ہاں ادھر حدیث قصہ کی تلاوت، ادھر دم درود جاری ہے. کچھ گپ شپ ہے نا. میں کہتا ہوں پڑھ رہے ہو، جیسے یہ ذاکر صاحب کیا کہہ رہے تھے، سنو بھی بس سن رہے ہیں، سمجھ کوئی نہیں رہا. میں کوئی خوشامد نہیں کر رہی. میں گیٹ بند کر کے نا، میرا حق بنتا ہے میں تھوڑے نال فیصلہ کر کے تھوڑا کر جاؤں. یہ میرا رائٹ ہے تھوڑے. او بچوں سنو اور سمجھو. تو سمجھو کا کیا مطلب ہے؟ حدیث قصہ کہہ رہی ہے کہ جہاں یہ تلاوت کی جائے وہاں بیٹھے ہوں کہ غم بھی دور ہو جائے، مشکلیں بھی دور ہو جائیں. نہیں سمجھ آ رہی تھی؟ تو پھر ایتھے بہنا چاہیے کہ باہر کوئی ہے جی. یہ اہمیت کدھر ہے؟ دیکھی جی کدھر ہے اہمیت. تسی اکابرین جنہیں ہو نا معززین، تسی مہربانی کرو، اہل علم آ کے بیٹھو. میں تو کہتا ہوں پڑھنے والے بھی بیٹھے، سننے والے بھی بیٹھے، تو انہیں کوئی مشکل نہیں. میں کچھ کہہ گیا ہوں سمجھ. اس کا مطلب ہے رواج ہے، سماعت ہے، تفہیم ہی نہیں. سمجھ ہی نہیں تو عمل کب ہوگا؟ بھائی میری ایک گل غلط ہوئے میں آج بہ جانا ہے، مینوں تسی صحیح بھی کر سکتے ہو. تے صحیح ہوئے نا تو میں پھر تو ہی صحیح کر دیا. کیوں بھائی جی یہ جائز مطالبہ ہے، نجائز مطالبہ ہے. اچھا جی اب میں کہنے لگا ہوں جن کا ذکر مشکل کشا ہے وہ خود کیا ہے. اچھا جی ٹائم پتہ نہیں کی ہو گیا. ہاں جی پڑھنا کتنی دیر تک ہے؟ نہیں جیڑا تہاڈا اپنا شیڈول ہے وہ دسو.
10:15 ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ? 9:15 ਯਾਨੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਤਾਰੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲਵੇ اب علامہ مجلسی علیہ رحمہ یہ تو بڑا کوئی بندہ ہے سارے مذہب دے ستون نے یہ میں تمہیں انہاں دا فرمان سنا جتوں تک مجلس آزادی اہمیت وہ فرماتے ہیں کہ کوئی خواہش آپ کی انہوں نے فرمایا ایک خواہش ابھرتی ہے موت کے بعد ملاقات ہوئی کہا کیا کہتے ہیں جو عزاداروں کا مقام یہ گریہ کرنے والوں کا مقام ادھر آ کے دیکھا ہے دل چاہتا ہے پھر موقع ملے پلٹ کے میں وہ عزاداری کر تو مجلس بہنا عمدہ جانا بھی کھ نہیں تے مجلس بھی نہیں بہنا میں بھائی کچھ میں حوالے پہ دینا نا جنہاں نو کوئی یہ نال پیار ہے نا وہ ڈٹ کے گل کرو پاکاں نو ادھر ادھر والے مضبوط آدمی پاک ساتھ اچھا جی جہاں تک ہے معرفت مادرا کا لیلۃ القدر اس شہزادی اس کی بیٹی کے بارے ایک بزرگوار نے کتاب لکھی تھی خصائص عالیہ اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا یہ مجھے اچھا لگا ہے افہام اور سماعت سننا اور سمجھنا ذرا آپ اس کی قدر جاننا اور خدا را اس پہ غور کرنا وہ کہتے ہیں کہ میرے سینے میں بی بی کے فضائل کا سمندر ہے جو میں بیان نہیں کر سکتا کچھ سنا ہے میں کیا کہہ جو میں بیان نہیں کر سکتا کیوں عدم تفہیم کی وجہ سے یعنی فہم میں تنزلی ہے یعنی ان کا فہم بلند نہیں میں اس لیے بیان نہیں کرتا کہ یہ بہک نہ جائیں بے ادب نہ ہو جائیں کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں آ رہی بہت غور سننا اس کے بعد ایک بزرگوار ہیں تاج الدین انہوں نے اس کتاب پہ شرح دی تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جو ان کے سینے میں فضائل تھے اور بیان نہ کر سکے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ بی بی کو اللہ کہتے تھے یا کہنا تھا تو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس بھی عرفان تھا اور فضائل تھے وہ بیان نہیں کر سکے تو وہ فضائل اسیر ہی رہے نا سینے میں کون سن رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کوئی قید کے پٹن رون والے ہو ہر ویلے میں تمہیں یہ پوچھنا وہ کہتے ہیں وہ فضائل کیوں سینے میں رہ گئے کہ یہی ماننے والے ہیں عدم عرفان ہے انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا
کہہ کے اپنا بیڑا غرق کرنا ہے. کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو وہ قبلہ فضائل سینے میں رہ کے قبر میں چلے گئے تو وہ اسیر ہے نا. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ پاک خاندان آج بھی اسیر ہے اور وہ ظالموں کے نہیں. کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ لہذا کم از کم یہ عقیدہ رکھ لو کہ جو بھی ان کے فضائل پڑھے جائیں وہ اس سے بلند ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ بھائی میں جیڑی گزارش کا کرنا، میرا مقصد ضد نہیں، کوئی اپنی شان نہیں، میرا مقصد تہاڈا بھلا ہے. میں نہیں پتا تسی کرنا چاہتے ہو اپنا بھلا. یہ امام زمانہ کی طولانی غیبت کا سبب بہت ہیں. ایک ہے عدم معرفت، اس لیے کہ انہوں نے کوئی مولوی بن کے نہیں آنا، انہوں نے اللہ کا مظہر بن کے آنا. کسے سمجھ آئی ہے کسے نہیں آئی ہے؟ یہ جو تمہیں شان سناتے ہیں نا، عظمت سناتے ہیں، یہ تمہارا بھلا کرتے ہیں تاکہ تم ظہور میں دیکھنے کے قابل بن جاؤ. کئی بندیاں نے نا سانو انج دا بنا سانو زیارت نصیب ہو جائے آندے نے نا. اے مراد انہاں دی جڑی ہوندی او مینوں پتہ ہے. کدی میرے کول بیٹھ کے آکھن نا پھر میں انہاں نوں دساں سانو اس قابل بنا کا کیا مطلب ہے. اگر بننا چاہتے ہو تو جو بھی ان کی شان بیان کرے انکار نہ کرو، شک نہ کرو، فتوے نہ لگاؤ. تم نہیں جانتے لیلۃ القدر؟ جب جانتے ہی نہیں تو پھر ٹوکتے کیوں ہو، روکتے کیوں ہو؟ چلو میں آج بس ایک بات کرتا ہوں، ٹائم ہی ختم ہو گیا ہے. وہ یہ 5 جمع ہو گئے تو اللہ نے ان کا تعارف کرا. ہم سیدۃ النساء العالمین. سمجھ آئی ہے کہ نہیں آ گئی؟ نہیں آئی؟ نہیں پتہ لگا؟ گل تے سمجھانی ہے نا. اور مولا جاندا ہے انجے تون مگے لایا نے تے تسی تکے نال ہی اگے لگے. یہ حدیث کس کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہے؟ نہیں، ہم تک کس کی زبان سے پہنچے؟ جابر معصوم ہے تو جابر کی لفظیں بدلنا حرام ہے، گناہ ہے. جابر کی لفظیں توقیفی ہیں، قرآن کی طرح ہے. آندے نے جی حدیث کے ساتھ جڑا لفظ لکھے ہے تسی بدل کیویں سکدے ہو؟ یہ تو ان کے ساتھ قرآن دیاں آیتاں نے. جابر کی لفظیں ہیں نا، قرآن کی جو لفظ ہے حرف ہے اس کی جگہ تم دوسرا نہیں لا سکتے اس مفہوم کا. قرآن توقیفی ہے، جابر کی کلام توقیفی نہیں ہے. اگر مفہوم معنی نہیں بدلتا تو اور لفظ بھی آ جائے تو کیا فرق ہے؟ کچھ سمجھ آئیے میری گل نہیں؟ اور مینوں ایک اہل علم نے سوال کیتا ہے تو میں ضروری سمجھیا میں دا جواب بھی پیش کر دیا. جدو ایڈے ایڈے عالماں سارے نہیں پتا
تے عوام بیچاری دا کی قصور ہے؟ یہ کس کی بات ہے جی؟ جناب جابر، ماشاءاللہ۔ تو جابر کہتا ہے کہ سیدہ سے میں نے یہ سنا، اس کا مطلب ہے بی بی بھی چاہتی ہیں کہ یہ فضائل گھر گھر پہنچ جائیں۔ تو جب خود مخدومہ چاہتی ہے ہماری شان گھر گھر پہنچے، تم روکنے والے کون؟ یعنی کون سن رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کچھ باتیں ہیں نا، بی بی کہاں ہے؟ زمین پہ۔ اس کا مطلب ہے ادھر کلام ہو رہی تھی، سیدہ یہاں بیٹھ کے دیکھ بھی رہی تھی، سن بھی رہی تھی۔ اب جبریل آیا، ویسے جملہ تو میرے سامنے ایک ہے، اگر آپ میرا ساتھ دیں تو یہ عام کہا جاتا ہے کہ بی بی نے کہا کہ لباس تیرے درزی کے پاس ہیں، تو چونکہ سیدہ نے کہہ دیا تھا تو اللہ نے جبریل کو کہا، تو تمہیں یہ عقل کیوں نہیں آتی؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بی بی نے ادھر بیٹھ کے ادھر دیکھا ہو کہ اس عید کو ادھر کا لباس نہیں، حسنین نے ادھر کا پہنا، تو سیدہ نے سچ کہا کہ درزی کے پاس ہے۔ حیدری پچھلے بندے بھی بیٹھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی میری گزارش کچھ پہنچ گئی ہے تمہاری طرف؟ چلو ایک بات پھر اور بھی میرے سامنے آ گئی ہے، یہ جو بیان کرتے آ گیا دروازے پہ، کہا میں حسنین کا درزی ہوں اور یہ لباس ہے، لیے کس نے؟ سرکار فضا نے۔ وہ تھا دروازے کے باہر، بی بی تھی اندر، آپ نے کسی کو دیے ہی نہیں، اور کوئی دروازے پہ آ کے کہے میں درزی ہوں اور یہ لباس ہیں تو لے لو گے؟ آپ کہیں گے نا یہ ہمارا پارسل نہیں۔ ٹیپا نہیں پڑھ دے، خیرات پڑھنے۔ ماشاءاللہ میرا کچھ دل لگ گیا تھوڑے نال، تے ان میرے واسطے دعا کرے اجے لگے ہی رہے۔ کل نا یہ سارے میرے بھائی سارے بیٹھے سن تے میرے نال ہی لڑتے رہے نے، جنہ تک مجلس نہیں نے نا پڑھی، لڑتے ہی رہے نے، یاد جاندا نہیں ہوندا نہیں۔ ذاکر بھی میں آخیا بھائی میں ہوں جاواں گا تے میری ہوں جان تے اج چھڈ، تے میں پھر راتی بھی آ گیا، جی گل کر رہا پوری کرنے کی کوشش کر رہا۔ یہ بھی محبت ہے نا سارے پڑھن والے تے ہورے انہاں دعائی کیتی ہے تے میرا کوئی دماغ چلن لگ پیا، تھوڑی بھی نال دعا ہوئے تھی کی میں آخیا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ بی بی بھی جانتی تھی ہمارا ہی ہے۔ جو بچے رہ گئے ہیں آپ بھی ملانے لگا ہوں۔ مریم کے پاس جبریل آیا اور سامنے دیکھ رہی تھی اور اس نے کہا کہ میں بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔
اور بیوی گھبرا گئی, نہیں سمجھ آ رہی, گھبرا گئی اور کہا کہ میں اپنے رب کی تجھ سے پناہ مانگتی ہوں, ان کنت تقیہ, اگر تو تقی ہے. اس کا مطلب ہے مریم پہچان نہ سکی کہ یہ ملک ہے. نہیں سمجھے گی, ایک منٹ تو مجھے دو اور لے جاؤ یہ ذمہ داران مذہب کے پاس. پہچان سکی؟ نہیں پہچان سکی, سامنے کھڑا تھا. اگر پہچان لیتی تو ملک سے تو یہ خطرہ نہیں نا, وہ بشر سے ہے, ملک سے نہیں. پہچان نہ سکی, اس کا مطلب ہے کہ جب جبریل بشر بن کے مریم کے سامنے آئے تو مریم بھی بشر سمجھتی ہے, نور نہیں سمجھتی, پہچان نہیں سکتی. تو جب مریم جبریل شکل بشر میں آئے تو نہیں پہچان سکتی. جبریل کا استاد آئے تو ملوانے کیسے پہچان سکتی؟ بھائی جو پہچان سکتے ہو چپ رہو, جو نہیں پہچان سکتے اقرار عجز کر کے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اب مریم کے سامنے کھڑا ہے تو مریم نہ پہچان سکی کہ یہ جبریل ہے. بات تو میں نے کہہ دی ہے جی. جناب مریم نہ پہچان سکی سامنے کھڑے ہوئے کو کہ یہ جبریل ہے. کیا کہنے فضا تیری شان کے کہ در پہ کھڑے ہوئے کو پہچان لیتی ہے کہ یہ جبریل ہے. وہ کہتا ہے میں درزی ہوں, یہ کہتی ہے تو جبریل ہے. سمجھداری نہیں جاتی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب ایک بات, اب اور بھی بات سے بات نکل رہی ہے, کہو تو کہوں. پہچان سکی جناب مریم؟ نہیں. جناب سیدہ پہچان لیا نا جبریل ہے, لے لیے, تو تعجب میں کیوں نہیں کہا کہ بھائی جبریل تو امین وہی ہے, تو کیوں اپنے آپ کو درزی کہہ رہا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی, یہ ڈب کے سنو نا. بی بی پاک کا کہنا اور بات ہے, میں جناب مریم کی بات کر رہا. بی بی آپ کا تو حق بنتا تھا نا, کہتی بھائی جبریل یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں درزی ہوں, تو قرآن لانے والا ہے, تو آیتیں لانے والا ہے, یہ کہہ رہا ہے میں درزی ہوں. ایسے کسی مولوی نو آخ کے تے ویکھو درزی ذاکر کسی نو آخو جنہ تک 50 القاب نہ ہونا کو راضی ہونے سی. اسٹیٹ سیکٹری دا او دا ہی چنگا ٹور ہے, پورے کیڑے القاب نہ دین والے نو شرم آندی تے نہ لین والے نو بھی. یہ ہسن والی گل ہے تے مر جان والی گل ہے. یہ منبر حق بیان کرنے واسطے ہے. معافی یہ ساری حیثیت سب تو بڑا فراڈ ہے جڑا اسی تواڈے سامنے عالم بن کے اعلان کرتے پھرنے. یہی بہت بڑا فراڈ. جے میں وقت لبے تے میں دے تے گفتگو کر سکنا.
ہاں سانو طالب علم بن کے اس تو علاوہ کخ بھی نہیں ہے. کوئی خیرات ونو مولا دیتی ہے, کوئی سن دیتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمیں کتنی باتوں کا علم نہ ہو تو آپ کو ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے کچھ کا آپ کو نہ ہو اور ہمیں ہو. تو مولا فرماتے ہیں مل کے سب کا اکٹھا کر کے اپنے علم میں اضافہ کر. ہمیں مجلس میں عالم بن کے نہیں آنا چاہیے, علم میں اضافہ کرنے کے لیے. سبحان اللہ. آپ بھی یہ کوشش کریں, ہم سب کریں, تو پھر محبت کا سلسلہ چل جائے گا. گھبرا تو نہیں رہ گیا؟ کیا کہہ رہا تھا جی؟ درزی کیوں کہا؟ اس کا مطلب ہے پہچان بھی لیا, کہنے والا بھی اپنے آپ کو درزی تھا, ملک کھاتی نہیں, آپ آیا نہیں. ملائکہ کی تعریف کیا ہے؟ ہم یعملون بامرہ, وہ اس کے امر سے عمل کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے امر سے چلا, امر سے کہا میں درزی ہوں. بی بی فضا بھی جانتی تھی یہ امر سے کہہ رہا ہے. نہیں سن رہے. اور حیران اس لیے نہیں ہوئی کہ جانتی تھی کہ درزی ہونا کوئی بلند مرتبہ ہے. یہ کوئی بڑا پچھلے عہدوں سے میں کہوں, جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا وَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, تو پچھلے مرتبوں سے بلند مرتبہ تھا. اسی طرح جب جبریل نے کہا میں درزی ہوں تو پچھلے مرتبوں سے بلند مرتبہ تھا. ہاں, ماں نے جنت کے لباس بھی بیٹوں کے بدن پہ دیکھے تو بہن نے نہ دیکھے. روتے اس لیے ہے اسی بہن نے پرانا کفن دیا. بھائی ٹائم ختم ہو گیا ہے, 2 منٹ ہے جی. جی بسم اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ جناب. جی بسم اللہ جناب. ماشاءاللہ. آپ رو رہے ہیں نا, کیوں؟ اس نے پرانا لباس مانگا. میں تیرے حوصلے پہ قربان خود ہی پہنایا. جناب فضا سے مولا نے مانگا ہے. میں نے ایک جگہ دیکھا ہے کہ کریم نے جناب فضا کو کہا کہ وہ لباس لے آ. جو ہی شہزادی لے کے چلنے لگی نا تو محسنہ توحید نے کہا اماں کہاں لے کے جا رہی ہے؟ کہا تیرے ویر نے. تنہا خیمے میں پہننا تھا نا, کبھی اس طرح بھی سنا کرو یار, تنہائی لباس بدلنا تھا نا. تو کہا مانگ لیا ہے نا تو پھر مجھے ہی دے, میں آپ دیتی ہوں. لباس دے کے بھائی کو جب لباس پہنا تو کہا لباس پہن لیا ہے. کہا ماں کی وصیت تھی نا تو پھر مجھے بھی یاد ہے. میری ماں نے کہا تھا جب تیرا ویر یہ لباس پہنے نا پھر واپس نہیں آنا, پھر جانے سے پہلے میری طرف سے بوسے لے لینا. عزاداروں جب کہا نا بوسے لے لینا تو شبیر نے گردن پیش کی. چارہ صاحب کہتے تھے 12 بوسے اس طرف سے لیے,
12 बोसे इस तरफ से लिए, 13वां इस तरफ से लिया, और बीबी की चीखें निकल गई। कहता है आलिया, तूने तो फरमान पूरा किया, अब मुझे भी इजाजत है। कहा कर जो करना चाहता है। मेरे आका ने खैमे का पर्दा और गिराया और कहा देख मैं मजलूम भी हूँ, मैं लहजे का मेहमान भी हूँ, मैं इमाम भी हूँ, मैं तेरा वीर भी हूँ। जिंदगी में तेरे मिजाज के खिलाफ एक बात करने लगा हूँ, जरा थोड़ी सी चादर सर से हटा। और मेरी माँ ने कहा था सर चूम लेना, फिर शाम में मौका न मिले। ये पाठ करने से पहले आप सुल्तान मुअज्जम की शायरी है।